نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد جب رنا کو چلے شبیر تنہا جب رنا کو چلے شبیر تنہا اس کے بھائی کو ناباس ہو کس کے مجال جو دیکھے جس کے بھائی کا ناباس ہو کس کے مجال جو دیکھے جب رنا کو چلے شبیر جب لوگ حسین چادر بچھنے کے لیے جب لوگ حسین چادر بچھنے کے لیے جب رنا کو چلے شبیر تنہائی کا نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد جو کہ بول سکینہ میرا بابا بہت پیاسا ہے جو کہ بول سکینہ میرا بابا بہت پیاسا ہے نہ ہے بھیا علی اکبر نہ ہے بھیا علی اکبر میرا بابا بہت تھک گیا ہے صبح سے لاش اٹھاتے صبح سے لاش اٹھاتے میرا بابا بہت
گیا ہے جو کہ بول سکے نا میرا بابا بہت پیاسا ہے نہ ہے قاسم نہ ہے آن محمد نہ ہے قاسم نہ آن محمد میرا بابا بہت تک گیا ہے جو کہ بول سکے نا میرا بابا بہت پیاسا ہے میرا بابا جنگل میں سو رہا ہے میرا بابا جنگل میں سو رہا ہے کوئی مجھ کو وہاں پہنچا دے میرا بابا جنگل میں سو رہا ہے کوئی مجھ کو وہاں پہنچا دے جو کہ بول سکے نا میرا بابا بہت پیاسا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھونا بھی نہیں مگر یہ کہ حالت طہارت بھی، اسے ٹچ نہیں کرنا. پھر کہیں کہتا ہے لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کے شک و تردید کی گنجائش نہیں. کہیں اللہ اس کتاب کی ضمانت دے رہا ہے، کہیں اس کے شک و تردید کر رہا ہے. ایسے محفوظ کتاب، اسی محفوظ کتاب میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا.
فادخلی فی عبادی، اور وہ لوگ کہ جو شہادت کے ذریعے سے میرے بندوں میں شامل ہو چکے اس میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں آ جا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو نفس مطمئنہ کے ذریعے سے یاد کیا۔ قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کے علاوہ 2 اور نفس کا ذکر ہے۔ اگر اس طرح سے کہا جائے کہ نفس کے 3 قسم ہیں تو بے جگہ ہوگا۔ ایک نفس نفس امارہ، ایک نفس نفس لوامہ، ایک نفس نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو عقل کی پیروی نہیں کرتا ہے، عقل کی نہیں سوچتا کہ عقل کیا کہہ رہا ہے، عقل کے خلاف وہ کام کرتا ہے، گناہوں کی طرف وہ جلدی مائل ہوتا ہے اور گناہ کی طرف وہ جاتا ہے، اسے نفس امارہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جب حالت میں غصہ میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی غلط کام انجام دے دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اس وقت انسان کے اوپر نفس امارہ غالب رہتا ہے۔ اب وہ جتنا بھی کوئی سمجھانے والا آ جائے اس کی نہیں سنتا، اسے جو کرنا بس وہی کرتا، یعنی غلط راستے پہ وہ چل پڑتا ہے۔ اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ ایک نفس نفس لوامہ، جب غلطی کر جاتا ہے اب نفس لوامہ پھر اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پشیمان ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے جو کام کیا یہ غلط کیا ہے، میں نے جو کام کیا غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پشیمان ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ سے ایسا کام نہیں کروں گا۔ اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، یعنی اب وہ عقل کی سننے لگتا ہے اور اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے، اسے نفس لوامہ۔ تیسرا نفس نفس مطمئنہ، یعنی جب انسان نفس لوامہ کا پیروکار ہو جاتا ہے، نفس لوامہ کا پیروکار ہو جاتا ہے اور غلطیاں نہیں کرتا، وہ عقل کی پیروی کرتا ہے، عقل کی پیروی کرتا ہے، جہاں لکھتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، عقل کہہ رہے یہ غلط نہیں کرنا چاہیے، تو عقل کی سنتا ہے، عقل کی پیروی کرتے ہوئے اس قدر وہ مچ جاتا ہے کہ اب اس سے کسی بھی طرح کی کوئی خطا اور نسیان سرزد نہیں ہو سکتا، اور اس کا نفس خدا پر اتنا زیادہ یقین کر جاتا ہے کہ اب وہ خدا کے راستے سے ہٹتا نہیں۔ ایسی صورت میں جب مطمئن ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اسے کہتے نفس مطمئنہ۔ اور مولا حسین تو پیدا ہی ہوئے تھے نفس مطمئنہ کی حالت میں، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ امام حسین کو اللہ نے نفس مطمئنہ کہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما تھے اور لوگوں نے پوچھا اس نفس مطمئنہ سے مراد کون ہے؟ اب تک تو یہ لوگ نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بارے میں سن چکے تھے، لیکن نفس مطمئنہ یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے فرزند حسین ہے، یہی حسین ہے جو کربلا میں اپنے احباب کے، اپنے اقربا کے، اپنے عزیز کے، اپنے اولادوں کو لاشیں اٹھائے گا، پھر بھی خدا سے مطمئن رہے گا۔ کہیں بھی امام حسین پر غصہ غالب نہیں آیا، یا کوئی بھی اس حالت میں بتا دے کربلا میں امام حسین نے کسی بھی طرح سے کوئی ایک قدم بھی غلط اٹھایا ہو، کہیں بھی پوری تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین نے ایک قدم اس طرح کے ایک لفظ بھی ایسی نہیں کہی۔ ہم تو چلو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین پر گریہ بھی کرتے ہیں، اس کے دشمنوں پہ لعنت دیتے ہیں، شاید ہم کر دیں اور کہہ بھی دیتے ہیں۔ بہت سارے شیعہ جذباتی ایسے ہوتے بھی ہیں، وہ لعنت کے حد سے آگے بڑھ کر گالی بھی دے دیتے ہیں اور اس چیز کو صحیح بھی مان جاتے ہیں، لیکن امام حسین کے بارے میں ایسا بتا دیجیے جو چیز جائز ہے امام حسین نے وہ بھی نہیں کیا۔ مثلا حق کے بد دعا، اہل بیت کو حق ہے یا نہیں، اس پر کوئی ظلم کرے اور وہ بد دعا نہ کرے، کر سکتے تھے
لیکن چونکہ نانا کے دین کو بچایا. جب نانا نے اپنے امت کے لیے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کروں گا، تو وارث رسول کیسے بد دعا کر سکتا ہے؟ لہذا مصائب پہ مصائب، مصائب پہ مصائب، مصائب پہ مصائب، 70 سے زیادہ جنازوں کو اٹھانے کے بعد بھی امام حسین بد دعا کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھا رہے. جب جناب زینب یہ چاہ رہے کہ میں بد دعا دے دوں گی اور برداشت نہیں ہوں، مولا حسین کہتے بہن زینب بد دعا نہ کرنا، کیونکہ نانا کے دین کو خاطر رکھو، ان کے دین کی خاطر بد دعا نہ کرنا. لہٰذا جناب زینب نے بھی کیا کیا؟ وہ بھی صاحب مطمئنہ بن گئی، نفس مطمئنہ پر اختیار کیا. دوسری روایت میں ہے کہ نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب نفس مطمئنہ کے مزدار ہیں. اور یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو. یعنی جتنے بھی کربلا کے شہداء ہیں وہ سب کے سب اللہ کے چنندہ بندوں میں سے ہیں، اور سب کے سب اللہ کے بنائے جنت میں وہ جانے والے ہیں اور جا چکے ہیں. تم مسلمانوں کربلا میں امام حسین کی طرف جتنے تھے ان سب کی ضمانت اللہ لے رہا کہ یہ جنت میں ہے. اب اگر کوئی ایک بار معلوم نعرہ سلام، جنت کی ضمانت خداوند عالم لے رہا ہے، اب ان کے لیے کوئی یہ بحث ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے کسی بھی طرح. ہاں یہ بحث ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے مقابل میں جو تھا اس کے بارے میں کیا ہے. اب اس کے مقابل میں جو کوئی بھی رہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جہنم حتمی ہے. جیسے کہ میں نے گزشتہ مجالس میں نے بیان بھی کیا، لعنت جو لوگ ظلم کرتا ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. جب تک یہ آیت قرآن مجید میں باقی ہے تب تک ظالموں پر اللہ کی لعنت پڑتی رہے گی. اب مسلمان یہ کہے کہ لعنت نہیں پڑھنا، ان پر لعنت نہیں پڑھنا، یہ گزر گئے ہیں. ارے جب اللہ اس پر لعنت کر رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہم تو اللہ کی سنت پر ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. آج افسوس ہے کہ امام حسین کے نام میں جلسہ رکھ کر امام حسین کی محبت کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. جلسہ امام حسین کا اور ذکر کسی اور کا. جلسہ امام حسین کا، نیاز امام حسین کا کھا رہے ہو. امام حسین کے نام میں یہ جلسہ ہے لیکن ذکر کسی اور کا کریں. ذکر کس کا؟ حسینیوں کے خلاف ذکر کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، تمہارے تاریخ میں جا کر دیکھو، خود احمد بن حنبل ہے جو امام حسین کا اپنے آپ کو عاشق قرار دے رہے ہیں اور ان پر گریہ کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اگر گریہ نہ کی جائے تو کس پر کی جائے. آج گریہ کو منع کیا جا رہا ہے. کیا یعقوب نے یوسف پر گریہ نہیں کیا؟ قرآن پڑھ کر دیکھ لو، سورہ یوسف ہے. اگر ہم یہ کہتے فلاں آیت کی طرف مراجعہ کر لو تو آپ بولتے کہاں پہ ڈھونڈے؟ ارے قصص انبیاء میں ایک سب سے احسن ترین جو واقعہ ہے اس کا نام ہے سورہ یوسف، واقعہ یوسف. اسے تو پڑھ کر دیکھ لو کہ یوسف نے 1-2 سال نہیں 50 سال تک یوسف کی جدائی میں گریہ کیا ہے. جب یوسف جیسے نبی جو ابھی زندہ ہے اس کی جدائی میں یعقوب جیسا نبی 50 سال گریہ کر لے تو کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں آتا. اور ہم مسلمان حسین جیسے جو فخر یوسف پر گریہ کر جاتے تو فتویٰ آ جاتا ہے. ایک بار بہت بڑا نعرہ صلوات. ہمارے دیگر نعرہ صلوات. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ فرش عزا میں جہاں تک ہو سکے سمٹ کر بیٹھے تاکہ ذات اور مومن سمٹ اس میں آ سکے. چونکہ یہ فرش عزا ہمارے اور آپ کے گھر کا فرش نہیں ہے،
بلکہ شہزادی کا تمنا کا نام مولا حسین نفس مطمئنہ. امام حسین کی عظمت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کیا ان کے شان میں کوئی آیت بھی نازل ہوئی ہے؟ یہ صدق رسول تھے تو تھے، کیا ان کی عظمت میں کوئی آیت؟ بھائی تم قرآن کیا کرتے ہو؟ قرآن کا تم نے قرآن کو حفظ کر لیا، پتہ تک نہیں کہ قرآن میں کہاں حسین کے نام پہ حسین کے لیے عظمت بھری آیتیں نازل ہوئی ہیں. حفظ کر لیے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس آیت میں حسین کی فضیلت کو نازل کیا گیا ہے، معلوم ہی نہیں. مشہور و معروف آیت ہے جس میں سے چند آیتوں کو میں نے یہاں پہ میں جمع کر کے لایا تاکہ آپ کو بیان کر سنا دوں، تاکہ آپ یہ بول سکیں ہاں آیتیں نازل ہوئی ہیں امام حسین کی عظمت میں. ورنہ قتل حسین کے سلسلے میں تو میں نے آیتیں بیان کر دی، کئی آیتیں ہیں جو امام حسین کے قتل پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ بھی اس نے بیان کیا کہ اس کا مواخذہ بھی لیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ مشہور و معروف آیت ہے کہ تم نے اسے کس جرم کی بنا پر قتل کیا ہے، مواخذہ ہوگا. پوچھ لے مسلمان سے، مفسرین اسلام سے پوچھے جا کر یہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مصداق کون ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جائے گا؟ تو سب یہی کہیں گے یزید سے سوال کیا جائے گا، تم نے حسین کو اس کے انصار کو کیوں قتل کر دیا؟ یہ سوال کیا جائے گا. قرآن مجید میں امام حسین کے بارے میں آیت ہے جب عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے حق کے لیے ان کے عظمت کے لیے آئے، افسوس کی بات ہے دوسرے مذہب کے لوگ اپنے رہنما کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے لوگ اسلام والے وہ اپنے رہنما اور اولاد رسول کی عظمت کو گھٹانے کے چکر میں. ان کو یہ نہیں معلوم چاند پر جتنا بھی آپ کوشش کر لیں کہ دھول پھینک کر اسے دھولدار کر دیں تو وہ دھول آپ کے خود چہرے پر آنے والا ہے، چاند کا چہرہ دھولدار نہیں ہونے والا. آپ اگر یہ چاہیں گے ابھرتی ہوئی ڈالی کو آپ کھینچ کر نیچے کر لیں گے، جب آپ نے چھوڑا تو اس سے زیادہ بلند ہوگا. اہل بیت کا ذکر ایسا ہی ہے، اہل بیت کی محبت ویسے جتنا آپ دبائیں گے اتنا زیادہ یہ ابھرتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ لوگوں پر روشن ہوتی چلی جائے گی. جب عیسائی حضرت عیسیٰ کی بڑائی کرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں بات مان ہی نہیں رہے، رسول اللہ سے یہ سوال وہ سوال رسول اللہ جواب دے رہے لیکن انکار کرتے ہیں، بالکل آج کے مسلمان کی طرح سے. رسول اس بات رسالت کر رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. رسول سے معجزہ کا درخواست کیا، رسول معجزہ بھی دکھا رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسول ایسا کیجیے ان سے مباہلہ کیجیے. مباہلہ کے مطلب یہ ہے بد دعا کرنا، یعنی ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں. چلو اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ، اے رسول ان عیسائیوں سے کہہ دو اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، أَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا نِسَاءَكُمْ میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں تو اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ میں اپنے نفسوں کو بلاتا ہوں تو اپنے نفسوں کو بلاتا ہوں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَاجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی رسول بول رہے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے مباہلہ کر لیتے ہیں، دونوں ایک جگہ بیٹھیں گے ایک دوسرے میں بد دعا کریں گے، جو سچا ہوگا اس پر خدا کی رحمت اور جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. اس وقت نفس امارہ اس پر غالب تھا، وہ سب کے سب جوش میں کہہ دیا ٹھیک ہے آپ جائیے اپنی نفسوں کو اپنی اولاد کو اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے اپنی عورتوں کو لے کر آئے. جب رسول اللہ دوسرے دن اہل بیت علیہ السلام کو لے کر آئے، دور سے عیسائی کے پادری جو تھے
وہ دیکھ رہے تھے اور عظمت اہل بیت کو سمجھ رہے تھے کہ جتنے بھی چہرہ کو رسول اللہ لے کر آئے ہیں یہ تو سب کے سب عصمت اور طہارت کے مرکز ہیں، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ اب اگر یہ ہمارے اوپر بددعا کریں گے پھر تو ہم تو یہی ڈھیر ہو جائیں گے، پھر عیسائیت کی ہار ہو جائے گی۔ لہذا اس نے کیا کیا، چونکہ دنیا کے سب کے سامنے ہار مان لیں، لہذا اہل بیت کے سامنے چپکے سے ہار مان لیں کہ ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو یہ جزیہ کے طور پر دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو لوگ مباہلہ کے لیے گئے ہوئے تھے وہ کون کون تھے؟ رسول اللہ تھے، مولا کائنات تھے، بیوی فاطمہ زہرا تھی اور امام حسنین علیہ السلام تھے، یعنی امام حسین تھے۔ تو امام حسین اس آیت سے کیا ثابت ہوئے؟ وہ سچوں میں سے ہیں۔ اب جو کوئی بھی، اور عیسائی کیا ثابت ہوئے؟ کاذبین میں سے، یعنی وہ جان گئے کہ ہم تو جھوٹے ہیں ہی، یہ تو سچے، ان کے مقابلے میں آئے تو اللہ کی لعنت ہم پر پڑے گی۔ تو اب جب مسلمانوں یہ چیز جو اہل بیت نے جو اللہ نے قرآن میں درج کر دیا ہے یا قیامت تک کے لیے درج کر دیا ہے، جب جو کوئی بھی علی کے مقابلے میں یا فاطمہ کے مقابلے میں یا رسول کے مقابلے میں یا امامان حسنین کے مقابلے میں آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو کربلا میں آ کر دیکھ لو حسین کے مقابلے میں کون ہے؟ حسین کے مقابلے یزید ہے، وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، لیکن پھر بھی نفس امارہ غالب رہتا ہے اس کے اوپر، مسلمانوں کو نفس امارہ، عقل کی سنتے ہی نہیں، نہ قرآن کی سنتے ہیں۔ دوسری آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ پروردگار عالم نے وحی نازل کی، اے جبریل امین جا کے رسول سے کہہ دو کہ پروردگار تمہیں ہر طرح کے رجس سے، ہر طرح کے رجس سے دور رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسے؟ اہل بیت، لفظ اہل بیت کا استعمال ہوا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ کہہ دیتا، لفظ تطہیرہ کا لفظ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اس طرح سے پاک رکھنے کے ارادے میں جس طرح تمہیں رکھنے کا حق ہے۔ تو رسول کون؟ نجیب ہے، نجیب الطرفین۔ رسول علی کو نجیب الطرفین، فاطمہ کو نجیب الطرفین، حسنین کو نجیب الطرفین۔ اس سے بڑا کوئی طیب و طاہر نہیں، اس سے بڑا کوئی پاک و پاکیزہ نہیں۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو اس سے بڑا کوئی نجس نہیں، اس سے بڑا کوئی خبیث نہیں، اس سے بڑا کوئی کاذب نہیں، اس سے بڑا کوئی بدکار نہیں، اس سے بڑا کوئی ملعون نہیں۔ اہل بیت کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے سلسلے اہل بیت کی محبت واجب نہیں ہے، ان پر رونا واجب نہیں ہے۔ جب تمہارے گھر پہ کوئی مر جاتا ہے تو نہیں، فطرت یہ کہتی ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ گریا کریں، لہذا گریا کریں۔ بھائی فطرت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت کے لیے فطرت ختم، اہل بیت کے لیے فطرت ختم۔ ارے اللہ نے ہر انسان کو فطرت میں پیدا کیا ہے، فطرت کے طور پر ہی پیدا کیا ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ کہ اپنے محبوب کے غم میں غمگین ہو، خوشی میں خوش ہو۔ اب اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اہل بیت کے غم میں غمگین ہو رہے ہیں، خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، تو ان کو جلن کاہے کو ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی انہی میں سے ہیں، زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں، کہیں نہیں پا رہے، کہیں گے تو ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، لوگ ان سے دور ہو جائیں گے۔ آج جو لوگ مسلمان ذکر شہادت کے عنوان سے ان کو بلاتے ہیں، کل ان کو بلانا چھوڑ دیں گے اگر یہ زبان کھول دیں کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرنا ہے۔ دھوکہ دے رہے ہیں، ابتدا ہی ان کا دھوکہ ہے، انتہا بھی ان کا دھوکہ ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں جو شخص آتا ہے اس کی ابتدا بھی غلط ہے، فحش ہے، آخرت بھی۔ آگے آ کر دیکھیں قرآن مجید میں
اللہ نے آیت مودت قل لا اسألوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب امتیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اتنی زحمات اٹھا رہے ہیں، اتنے صحبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کو پیش کریں. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے کہا قل لا اسألوکم، اے مسلمانوں ہم تم سے اجر رسالت کے بغیر کچھ نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، کوئی مال و دولت. وہ رسول تم سے کیسے مال و دولت چاہے جس نے خود اپنے خزانے کو تم پر لٹایا ہو؟ مال خدیجہ کو دیکھ لیجیے، خود بھوکا رہے تمہیں کھلایا ہو، خود پھٹا لباس پہن لیا لیکن تمہیں نئے کپڑے پہنایا ہو، خود پیدل چل دیے، کانٹوں پر چل رہے ہیں، گرم پانی پہ چل رہے ہیں، انگاروں پہ چل رہے ہیں تمہیں دین سکھانے کے لیے، لیکن تمہیں سواریاں دی، خود بھوکا ہے تمہیں دسترخوان پر بلایا. وہ رسول تم سے کیسے کچھ مانگ لے؟ کیا رسول کے ایمان اتنا کم ہے؟ رسول نفس مطمئنہ ہے، اولین مصداق رسول خدا ہے. ہر ہمیشہ جب بھی دشمن ستاتے تھے رسول نے برداشت کیا، زمین پہ کانٹے بچھا رسول نے برداشت کیا، اونٹوں کی اوجڑیاں پھینکی گئی رسول نے برداشت کیا. کیوں؟ اس نے اللہ کا دین کو بچانا، اللہ کے دین کو پھیلانا. اسی کا نواسا اور وارث رسول امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى. ایک بار بعض نے دیگر نعرے صلوات. رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت کے بدلے مجھے کچھ نہیں. کیوں؟ جانتے ہیں تم دے کیا سکتے ہو، جو چیز دو تو میرے صدقے میں بنائی گئی ہے. تم مال و دولت دو گے کس کے صدقے میں؟ یہ لوگ ٹھوکر مارتے ہو مال و دولت پیدا ہو گئی. یہ اگر چاہے تو بنجر زمین کو سونا دار بنا دے، یہ اگر چاہے تو اندھے کنویں پانی پیدا کر دے، یہ اگر چاہے انگلی کے اشارے سے درخت سامنے آ جائے، یہ اگر چاہے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوا لے. تم کیا دو گے؟ اے خاک کے پتلے تم کیا دے سکتے ہو؟ رسول اللہ نے حکم خدا سے کہا الا المودۃ. تم کچھ مت، تم سے ہم کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا کرو تم میرے قرابتداروں سے مودت کر لو، مودت کر لو. تو یہاں پہ رسول اللہ کیا خود سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کا خود اس آیت کے مصداق وما ينطق الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رسول اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک اللہ کی وحی نہ ہو. رسول یہاں کیوں مودت قربہ مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے. اس آیت میں سورہ شورى کی مشہور آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس لیے تم سے محبت قربہ. تو مودت قربہ جو مانگ رہے ہیں اس میں قربت میں لوگ ہیں کون کون؟ ہم اپنے تفسیر میں ہاتھ نہیں لگائیں گے. تاریخ طبری میں جا کر دیکھ لیجیے، تفسیر فرات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. فرات ایک مفسر کا نام ہے، اس کے تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. اس میں قربہ سے مراد کون کون ہے تو معلوم ہوگا محمد بھی ہے، رسول علی بھی ہیں، فاطمہ کے حسن حسین بھی ہیں. یعنی حسین سے مودت کرنا تم پر واجب ہے اے مسلمانوں. اب مودت تقاضا یہ ہے کہ غم میں غم، خوشی میں خوش ہونا ہے. کیسے تم کہہ سکتے ہو حسین پر گریہ نہیں ہے؟ ہم جو گریہ کرتے ہیں نا بہت صبر کے ساتھ گریہ کرتے ہیں، ورنہ حقیقت ہے کہ حسین کے اوپر اس طرح سے گریہ گیا کہ آنکھوں سے خون جا گیا. جب یعقوب جیسا نبی، یوسف جیسے نبی کے لیے جو کہ زندہ اسے جدائی میں اتنا گریہ کیا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، آنکھ کی پتیاں سفید ہو گئی. تو فخر یوسف ہے، ان پر اگر ہم سے گریہ کر رہے ہیں تو تمہیں کیسی جلن ہو رہی ہے؟ یہ جانتے ہیں حقیقت میں جو لوگ خلاف آنسو یا خلاف گریہ کہتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں جانتے ہیں کہ رونے سے امام حسین کا مشن کس درجہ کامیاب ہوگا.
لہذا یہ لوگ رونے کو بدعت قرار دیتے ہیں، رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، مسلمانوں کو رونے سے دور کرتے ہیں۔ کل تک جو مسلمان مولا حسین کا قاصد بن کر ٹہل رہے تھے، پرچم مولا عباس لے کر ہر گھر گھر جاتے تھے، آج انہوں نے علم کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تمہارے ہاتھوں میں علم نہیں ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ کل تم گھر گھر علم لے کر اٹھتے تھے، ہمیں بھی اچھا لگتا تھا، ہمیں بھی اچھا لگتا کہ امام حسین سے محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، قاصد بن کر ہی صحیح اظہار تو کر رہے ہیں۔ کہ آج وہ لوگ علم ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ جب جب اہل بیت سے دنیا دور ہوگی تو غیروں کے دروازے پہ وہ ٹھوکر کھاتے رہیں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد والے آیت مودت جو میں نے بیان کر دی، ایک آیت ہے، آیت اطعام مساکین، یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلانے والی آیت۔ یہ مکمل سورہ ہے جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں۔ جب امام حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیماری میں مریض تھے، ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے، تو رسول اللہ کی خدمت میں گئے کہ اے بابا میرے بچے دونوں بیمار ہیں، کیا کریں؟ رسول اللہ کہتے ہیں بیٹی ایسا کرو، تم لوگ اللہ سے نظر مانو، یہ مانو کہ اگر حسنین ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے حسن و حسین ٹھیک ہو گئے، چونکہ ایفائے عہد کرنا ضروری ہے، جو آپ نے وعدہ کیا اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ان مسلمانوں کی طرح سے نہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں عالم ارواح میں، لیکن اس وعدے کو پھر بھول جاتے ہیں، ٹھکرا بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا۔ یہ جو صفت ہے وعدہ کے خلاف جانے، یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کی صفت ہے جو اپنے نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں میں کوئی اس صفت کا انسان مل جائے تو یہ سمجھ لینا یہ مسلمان نہیں، یہ یہودی ہے۔ بہرحال نظر پوری ہوئی، کس طرح 3 دن کا روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا کسی نے تقل بات کیا، انا مسکین، انا زعلان، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، لہذا کچھ دے دیا جائے۔ اہل بیت بول سکتے تھے، ہم اور آپ آتے کیا بولے، بھائی روزہ کا وقت ہے، کچھ ہے بھی نہیں، 1 روٹی ہم کھا رہے ہیں، وہ بھی تمہارے جاؤ دوسرے کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ لیکن مجال ہے کہ اہل بیت کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اہل بیت ہے اپنی اپنی روٹی سب نے دی۔ دوسرا دن آیا، پانی پی کر سو گئے۔ دوسرا دن پھر جب افطار کر رہے، انا یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، انا زعلان، میں بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں۔ اہل بیت اس واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں، کوئی تاریخ شیعوں سے نہیں بیان کر رہا، تبری سے بیان کر رہا۔ جا کر دیکھ لیں، تبری میں جا کر دیکھیں، اس آیت کے ذیل میں شان نزول یہی ہے، یہ پورے سورے کی شان نزول ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جتوں نے سب کے پاس روٹی، اپنے پلیٹ سے روٹی اٹھائی، اٹھا کر اس کے ہاتھ میں وہ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، انا یتیم ہوں، میں یتیم ہوں۔ پھر دوسرے دن جب سے نمودار روزہ ایفائے عہد ہو گیا، روزہ مکمل، تیسرے دن مولا علی حسن حسین کے ہاتھوں کو تھامے مسجد نبوی میں گئے اور کہا اے رسول، بچوں کی کمزوری کی حالت میں ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں، 3 دن سے کانپ رہے ہیں، رسول اللہ گھر آئے، کیا دیکھا، شہزادی دو عالم جانماز میں ہے، اور خدا سے کیا دعا کر رہی ہے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، پروردگار تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ میرے بچوں کی صحت و سلامتی واپس کر دی۔ اور ان لوگوں کا بھی پیٹ بھر گیا کہ جو لوگ ہمارے دروازے پہ آئے تھے، اور ہم لوگ کسی بھی مسکین اور یتیم کو کسی کہنے کے لیے نہیں کھلاتے ہیں،
بتانے کے لیے نہیں کھلاتے بلکہ تیری رضا کے لیے کھلاتے. شہزادی یہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ نے دعا کی جنت سے دسترخوان ہے. تو بتائیں یہ جو اس کے بعد جو آیت سورہ دہر پوری نازل ہوئی کس کے لیے نازل ہوئی؟ اس میں امام حسین نہیں ہے. امام حسین ہے. امام حسین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت مکمل اسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. بے شک ہم لوگ تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اے مسکینوں اے یتیموں اے اسیروں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا یرید منکم ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے جزاءً کوئی بھی جزا ولا شکورا اور نہ تم سے یہ امید کرے تم ہمارا شکریہ ادا کریں. اہل بیت یہ ہے اس کا نام ہے اہل بیت کہ جو عطا کرے تو شکریہ کبھی محتاج نہیں ہے. وہ تمہارے شکریہ کو بھی نہیں چاہتا. ایسے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اور ایسے اہل بیت کے نام پر تمہاری آنکھ میں اگر آنسو نہ آئے تو پھر کس کے لیے آنسو لاؤ گے؟ یہ آنسو تو زندگی کی علامت ہے. یہ آنسو آپ کے زندہ دل ہونے کا نام ہے. اگر انسان روتا نہیں ہے تو کیا کہا جائے؟ قسوۃ القلب. یعنی یہ شخص اس شخص کا دل پتھر کی طرح سے سخت ہو چکا ہے اب اس پہ کوئی اثر کرنے. امام حسین کے غم میں روایتوں میں ملتا ہے تو پتھروں نے گریہ کیا ہے. اے مسلمانوں تمہارے دلوں کو کون سا پتھر لگ گیا ہے کہ تم گریہ نہیں کر سکتے؟ گریہ نہیں کر سکتے اس کے بعد گریہ کے خلاف بولتے بھی ہو. اور مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو رسول حسین کی شہادت سے پہلے بار بار حسین کے مسائل کو سن کر گریہ کر رہے ہیں مسلمان اس ذکر سن کیسے رہے ہیں کہ رسول حسین پر گریہ نہیں کرنا ہے؟ بہرحال مسلمانوں امام حسین کے عظمت کو سمجھو ان کی منزلت کو سمجھو ان کی فضیلت کو سمجھو ان کے احسانات کو سمجھو. جس حسین کے خاطر رسول رو رہے ہیں اس حسین کے خاطر تمہارے ہاتھ میں آنسو تک نہیں ہے. سوچنے کا موقع. سنت نبی ہے ہم رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. سارے مسلمان یہی کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اگر رسول کے سنت والے نہیں ہوتے تو رسول کے سنت سے مشہور بھی نہیں ہوتے. تو پھر کاہے کو گریہ جیسے سنت سے دور ہوتے چلے گئے؟ اگر حقیقت میں رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہو تو سنت رسول پر عمل کرو حسین پر گریہ کرو. رسول اللہ جانتے تھے کہ میں نہیں رہوں گا تو بھی انہوں نے سامان مہیا کر دیا کہ اسما اس خاک کو دو اور اسے حفاظت کے ساتھ ایک جگہ محفوظ کر دو. اور دیکھو جب میرا حسین شہید ہو جائے گا یہ مٹی جو ہے یہ خون آلود ہو جائے گی تو سمجھ جانا میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا. جس عالم میں رسول اللہ جناب اسما کی خدمت میں اس عالم کون سا عالم ہے؟ رسول اللہ کے بال بکھرے ہوئے تھے آنکھوں سے آنسو کی دھاریں بہ رہی تھی تو رسول اللہ یہ تو کر کے بتا رہے ہیں لیکن ہم ہیں گریہ کو نہیں مانتے گریہ کرنا پسند نہیں کرتے. ہوش کے لاکھوں لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں آپ مسلمانوں کس طرف. میں اس لیے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے رسول اللہ ہی نے کہا المسلم اپن مسلم مسلمان مسلمان بنائے. مجھے تکلیف ہو رہی کہ میرا بھائی کس طرف جا رہا ہے اہل بیت سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات روز روشن کی طرح سے واضح جو اہل بیت سے دور ہوتا رہا ہے وہ لوگ گمراہی کے راستے میں گئے ہیں وہ لوگ جنت سے دور ہوتے چلے گئے ہیں عصمت سے دور ہو رہے ہیں وہ طہارت سے دور ہوتے رہے ہیں. یہ ساری آیتیں تھیں. خود رسول اللہ مولا حسین کے لیے فرماتے ہیں یہ جو میں احادیث بیان کر رہا ہوں اہل سنت کی کتاب سے لے کر آیا ترمذی شریف سے لے کر آیا. حضور اکرم کائنات کا رسول جو رحمت للعالمین ہے
جو صدیق اکبر ہے، جس سے بڑا کوئی امین نہیں. رسول کی امانت کے بارے میں دیکھ لیجئے، رسول سے بڑا کوئی سچا نہیں. اگر رسول یہ کہتے من کنت مولا فہذا مولا، یہ حدیث نہیں آیت ہے، آپ کیا کر لیتے؟ آپ کیا کر لیتے؟ کوئی کچھ کہہ سکتا تھا؟ سب مان لیتے ہاں یہ آیت ہے، لیکن رسول نے ایسا نہیں کیا. نہیں، آیت بلغ جب آئی کہا کہ یہ آیت ہے، اور جب کہا من کنت مولا تو کہا کہ نہیں یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے. یعنی رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو جس طرح سے اللہ کی امانت اس طرح سے بندوں کو پہنچا دیا. جس چیز کو اللہ نے آیت کہا اسے قرآن میں شامل کیا، جسے کہا کہ یہ تم اپنا حدیث کہنا، رسول نے بتایا کہ میری حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. رسول اور حسین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. آپ رسول کے پیروکار ہو، حسین کے ساتھ ہو جاؤ. جو کوئی بھی حسین سے دور ہوتا ہے تو گویا کہ رسول سے دور ہو رہا ہے. آگے رسول اللہ فرما رہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے جو حسین کو پسند کرتا ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، اللہ ہمیں دوست رکھے، اللہ ہمیں چاہے تو حسین کے دروازے پہ آؤ، حسین سے محبت کرو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرما رہے ہیں بقیہ وقت نہیں ہے ورنہ احادیث کی فہرست طویل ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فعرفوہ وانصروہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی معرفت کو حاصل کرو. وانصروہ، اور اس کی مدد کرو. اس کی مدد کرو کا مطلب جب حسین کسی مصیبت میں گرفتار ہو اس کی مدد کے لیے. ایسا نہ ہو کہ حسین کہہ رہا حل من ناس من ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، اب کوئی آ نہیں رہا. دولت کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، حکومت کے چکر میں ضد کی طرف کھڑے ہیں. آج بھی یہی ہے، کسی کو اپنی کرسی بچانی ہے، کسی کو اپنا مسلح بچانا ہے، کسی کو اپنا ممبر بچانا ہے. تھوڑے بہت دال روٹی کے لیے، تھوڑے بہت اچھے لباس کے لیے، تھوڑے بہت جیب کے گرم ہو جانے کے لیے حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے. حسین کی معرفت کو تم نے چھوڑ دیا. نفس امارہ تمہارے اوپر اتنا زیادہ غالب آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ کر بھی نہ آ سکو. یہ تو قرآن میں ہے کہ گناہ کرتے کرتے لوگوں کے دل اس طرح سے قسوۃ القلوب ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے راستے تک آنا ہی بھول جائیں گے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے. جس طرح سے یزید ہو گیا تھا، وہ تو بھول ہی گیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں. بنا تھا خلیفۃ اللہ، باپ نے بیٹے کو خلیفۃ اللہ بنایا، لیکن ہوا کیا؟ وہ اس نے اسلام کا ہی انکار کر دیا. اسلام کا انکار کر کے اس نے یہ بتا دیا کہ میں خلیفۃ اللہ جو بنا ہوں یہ جھوٹ تھا. یعنی گناہ کے دلدل پر زیادہ وہ پھنستا چلا گیا. تو کہیں مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ ہم پلٹ کر آ بھی نہ سکیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تب اسلاف نہ بن جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دار النار میں رہ جائیں اور جنتی تم پر ہنسے کہ کیسی لگی. کل تم پیسے کے لالچ تو حسین کے خلاف جا رہے تھے، کل تم کرسی کے لالچ تو حسین کے خلاف جا رہے تھے، کل تم کچھ نوٹ کے خاطر حسین کے خلاف جا رہے تھے، حسین کی محبت کی طرف نہیں آ رہے تھے. آج جہنم میں چل رہے تو اب کیسی لگ رہی ہے؟ پھر تم شرمندہ ہو کر سر جھکاؤ گے، ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. کہ وہ قیامت روز جزا ہے، روز عمل کا نام نہیں ہے. آخرت روز جزا ہے، عمل کا نام نہیں. وہاں عمل نہیں کر سکتے. پھر تم کہو گے استغفر اللہ رب واتوب. کوئی استغفار کام آنے والا نہیں، کوئی استعاذہ کام آنے والا نہیں. کرنا اسی دنیا میں کر کے بتانا، ہوش کے ناخن لو.
آگے رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں صرف جوان نہیں، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. اگر کوئی بوڑھا ہے محب اہل بیت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جوان بنا دے گا، بنا کر بھیجے گا. لیکن جو دشمن ہوں گے وہ اس کی حالت میں رہے گا، بڑھاپے کی حالت میں جنت جہنم میں بوڑھا ہی رہے گا، وہ جوان ہو کر جہنم نہیں جائے گا. تو اب اگر جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں تو حسن حسین کے دامن کو تھامنا پڑے گا. اس سے بودیت صحیح نہیں ہے، اس سے عداوت صحیح نہیں ہے، اس کی محبت صحیح ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی حسین کی محبت آپ کو جنت تک لے کے جائے گی، اور وہیں جنت میں امام حسین آپ کو ملیں گے، آپ کے سردار ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے سردار حسن حسین ہو تو اس دنیا میں حسینی بن جاؤ. اس دنیا میں محبت کا اظہار کر دو، اور محبت کا اظہار خوشی میں خوش ہونا، غم میں غم ہونا ہے. رسول اللہ آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں من احبنی فلیحب ہذین. اے مسلمانوں، جو کوئی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اے مسلمانوں جو کوئی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ہذین، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں بچوں سے محبت کرو. ماما نے حسنین سے محبت کرنا ضروری قرار دے رہا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین سے محبت نہیں تو رسول سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں تو اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے محبت نہیں تو فقط کفرا، یعنی تم کافر ہو گئے ہو، اور کافروں پر جہنم کی عذاب واجب ہے. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد زندہ باد یا علی یا علی. حسین سے محبت واجب ہے. اللہ ہے کہ مودت میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری رسالت نہیں چاہیے کہ مودت فی القربا، اور آپ بتا رہا ہوں کہ محبت واجب ہے تم پر. محبت جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن مودت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر واجب ہوئی ہے. جب آپ اپنی محبت کے لیے رو دیتے ہیں، آپ کے بیٹے پر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ کی بہن پر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا، آپ کو برداشت ہے. آپ کی ماں کے ساتھ کسی نے لب کشائی کر دی، آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. محبت کا تقاضا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، مودت کا تقاضا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جو آپ کی فطرت میں خون کی وجہ سے آپ سے محبت ہو گئی. خون کے رشتے سے بڑھ کر اہل بیت کی محبت ہے. خون کے رشتے. اگر آپ کے ماں باپ یہ کہیں کہ اہل بیت سے محبت نہ کرو تو ماں باپ کے اطاعت واجب نہیں ہے. اس وقت رسول کے اطاعت واجب ہے، اور رسول کے اطاعت حسین سے محبت کرنا ہے. آگے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، جو کوئی بھی حسن و حسین سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہما، اور جو کوئی بھی ان دونوں کو ناراض کرتا ہے، غضبناک کرتا ہے، فقط ابغضنی، گویا کہ اس نے مجھے غضبناک کیا. اور جو کوئی بھی رسول کو غضبناک کرتا ہے ومن ابغضنی ابغض اللہ، اور جو کوئی مجھے غضبناک کرتا ہے اس نے مجھے نہیں بلکہ خدا کو غضبناک کرتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ پر دعا کرتا اللہم انی، اے پروردگار انی احبہما، کہ
کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں. یہ رسول کی دعا ہے. اے پروردگار میں حسین و حسن سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں. فحبہما تو بھی حسن و حسین سے محبت کر. دعا کر رہے پروردگار میں حسن و حسین سے محبت کر, تو بھی دعا کر. اس کے بعد وہ احب من یحبہما, اور ان سے دعا کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں. ان سے محبت کر جو حسین. اس کا مطلب یہ رسول کی دعا. ہم جو اب سمجھ میں آیا کہ ہم حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں. ہم حسین سے اس لیے کہ رسول اللہ کے ہم دعا ہیں, ہم رسول کی دعا کا نتیجہ ہے. آج جو ہم حسین کے غم میں رو رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, گریہ ماتم کر رہے ہیں, سینہ زنی کر رہے ہیں, یہ حسین سے محبت. اور رسول اللہ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ان سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتے ہیں. تو ہم اور آپ حسین سے یوں ہی محبت نہیں کریں بلکہ رسول کی دعا کا نتیجہ ہے. دشمن حیدر دشمن زہرا نامعلوم افراد, دشمن حیدر دشمن زہرا نامعلوم افراد, جان بوجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد. زندہ تیری بیٹے کی تاریخ پڑھی میں نے, اس باپ کے کھانے میں لکھا تھا نامعلوم افراد. نعرہ حیدری بلند نعرہ سروار. ہم یہ عزاداری کرتے ہیں, یہ صرف ہماری ایجاد کردہ عزاداری ہے. میری مجلس 7 محرم تک کنٹینیو عزاداری اس بات عزاداری کے لیے رہی ہے, اور جہاں تک بندے کی کوشش رہی کہ آیات کو لاؤں یا حدیث, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں پڑھی. اور آج بھی میں نے انہی تمام چیزوں کو میں نے پڑھی ہے جو قرآن میں آیا یا رسول کے ذکر میں آیا. کیوں؟ اس لیے اگر میں کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ طیب کی زبان ہے, ہم نہیں مانتے. طیب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, لیکن رسول کا کسی مسلمان کو انکار نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان رسول کے ذکر کو انکار کرتا ہے کہ رسول کا حدیث نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا. جس طرح سے یہودی اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے تو یہ لوگ جو کوئی بھی اپنے انبیاء کو جھٹلاتا ہے, لعنت اللہ علی قوم الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے ایسے جھوٹوں پر جو اپنے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ کی لعنت. ہاں, مولا حسین اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں. آج 9 محرم ہے, کل بیان کرنے کا موقع نہیں رہے گا, اسی لیے میں نے سوچا کہ آج امام حسین کی عظمتوں کو بیان کر دوں مفصل طریقے سے. اگر آپ کو ذکر حسین قرآن کی آیات میں اگر دیکھنے ہیں تو میرے سائٹ اسلامی تعلیمات کو آپ لوگ مراجعہ کر سکتے ہیں. تقریباً 80 سے زیادہ احادیث کو میں نے جمع کیا اور 40 سے زیادہ آیتوں کو جمع کر کے رکھا. یہاں میں نے صرف 5 آیتوں کا ذکر کیا, 5 حدیثوں کا ذکر کیا. اگر انہی کو پڑھتا رہوں تو ایک اشرف پورا ہو سکتا ہے. مولا حسین رسول کے اسلام کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا. کبھی بھی کسی تاریخ میں یہ ملا ہے کہ کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ نکلتا ہے, کوئی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو 18 روزہ بچے کو لے کے نکلتا ہے. میں 18 روزہ, کہیں آپ کے ذہن میں ایسا نہ رہے کہ نسبت تو 6 مہینے کے تھے. نہیں حضرت, جناب نسبت کربلا کے میدان روزہ عاشورہ 6 مہینے ان کا چل رہا تھا, لیکن جب وہ 28 رجب کو مدینہ سے حرکت کیے اس وقت ان کی عمر صرف 18 دن تھی. صرف 18 دن. 18 دن کا یہ بچہ جو کربلا کے لیے آمادہ ہے. سوچیں امام حسین کے ساتھ اس کی فرزند کی معرفت کو سوچیں, جناب اصغر کی عظمت کو سمجھیں. یہ ننھا سا بچہ, دودھ پیتا بچہ,
جس کی ابھی صحیح سے آنکھیں نہیں کھلی ہے، جو صرف سو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے بھی عظمت حسین معلوم ہے۔ جب 28 رجب کو کاروان امام حسین مدینہ سے نکل رہا تھا، رخصت ہو لیے، کیا دیکھتے امام حسین؟ ایک ننھی سی بچی یعنی جناب فاطمہ سودا کاروان کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ امام حسین کا بیٹی آپ تو رخصت ہو چکی تھی، اب گھر کو جائیے، کیوں تشریف لا رہی؟ شہزادی سغرا کہتی ہے بابا دل نہیں بھرا ہے، ایک بار پھر سے تمام بیویوں سے کی زیارت کروا دیجیے۔ جتنی بیویاں سب کے سب ہماریوں سے اترتی ہیں، شہزادی سے ملاقات کرتی، پھر سوار ہو جاتی۔ جناب ام رباب آغوش میں نسبت بہن ہے، کیسے گود میں نہ لیتی، فوراً نپک کر گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ پیار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امام حسین کا بیٹا دیر ہو رہا ہے، ہمیں نکلنا ہے، علیہ کچھ نہیں۔ شہزادی کہتی ہے کہ بابا کوئی بھی میرے ہاتھ سے علیہ کو نہ لے جب تک علیہ کو خود سے جانا نہ چاہے۔ دیگر بیویاں نے کوشش کی، لیکن علیہ ہے جو دامن جناب سغرا کو نہیں چھوڑ رہے۔ نہ جانے امام حسین نے کیا کہا۔ امام حسین نے کچھ کہا، علیہ نے جناب سغرا کے دامن کو چھوڑ دیا اور آغوش سے مولا حسین نہیں۔ کتنے علماء نے کہا ہے کہ شاید امام حسین نے یہ کہا ہے علیہ اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو کربلا کا تیر کون کھائے گا؟ ایک شیر کا شیرخوار کا ماتم ہے، ننھا علیہ کا ماتم ہے۔ حضرات آج 9 محرم ہے، گرجا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، ہم حسینی ہیں، ہم محمدی ہیں، گریا کرنے میں کمی نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا حسین کہے میرے شیعوں تم نے میرے اصغر پہ گریا نہیں کیا، یہ موقع نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ شاید امام حسین یہ کہے ہوں گے کہ علی اصغر اگر تم کربلا میں نہیں ہوگے تو کربلا کا تیر کون کھائے گا؟ کربلا کا میدان ہے، انصار و اقربا شہید ہو گئے، اسے لاشوں پہ لاشیں لا کر کنجے شہیدہ میں جمع کر رہے ہیں، اور وہ محمد شہید ہو گئے، قاسم اکبر شہید ہو گئے، مولا عباس بازو کٹائے نہر فرات شہید ہو گئے۔ اب مولا حسین یہ کوئی تنہا ہے، کوئی بھی مرد نہیں بچا سوائے امام سجاد کے جو بیماری کے حالت میں تھے۔ مولا حسین ایک بلندی میں جا کر آواز دے رہے ہیں، آخری حجت کو تمام کر رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں، گریا کرنے کے ساتھ ساتھ درد بھری آواز میں آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری استغاثہ سن کر میری مدد کو آئے، لیکن کوئی نہیں آتا۔ مولا حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہے، خیمے کی طرف آئے اور آقا کیا دیکھتے کہ بیوی سر و سینہ پیٹ رہی ہے اور کہے آقا حسین آپ جب ندا استغاثہ دے رہے ہیں، آپ جب حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں، علی اصغر ہے کہ جو جھولے پر سے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ مولا حسین سمجھ گئے اب علی اصغر شہادت دینے کو آمادہ ہے، جناب اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے آغوش میں لیا اور ابا کا سایہ کر کے ایک بلندی پر جاتے ہیں۔ دشمن دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ حسین شاید اب بیعت کو آمادہ ہو گئے ہیں، شاید اپنے آغوش میں قرآن پاک کو لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک ننھا سا مجاہد علی اصغر ہے، ننھا سا مجاہد علی اصغر ہے۔
شیر خوار علی اصغر ہے جو پیاسا ہے، بھوکا ہے، لیکن باپ کے لیے وہ بھی کربلا کے میدان میں آ گیا ہے. خود چل نہیں سکتا لیکن اپنے باپ کے ہاتھوں کے ذریعے سے چل کر آیا ہے. مولانا حسین ابا کا سایہ کو ہٹایا اور کہا اے فوج جفاکار، اگر تمہارے نزدیک میں خطا کار تو یہ ننھا سا اصغر، اسے تو ایک گھٹ پانی پلا دو. ظالم منہ پھیر لیتے ہیں. مولانا حسین سمجھ گئے شاید یہ مجھ پر یقین نہیں کر رہے، تو جلتی زمین پر کربلا کی گرمی جانتے ہیں. آج آپ بارش کے موسم میں یہاں پر ہیں، ابھی بھی کربلا کے تاپمان کو دیکھ لے، کربلا میں عروج کی گرمی ہے. اس زمانے میں اس طرح کی گرمی تھی کہ اگر ایک دانہ کو زمین پر ڈال دیا جاتا دانہ بھون جاتا تھا. ایسی تپتی زمین پر، ایسے تپتی ریگستان پر مولانا حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا ہے. فوج جفاکار، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے پانی پی لوں گا تو آ کر خود سے علی اصغر کو پانی پلا دو. لیکن ظالم ہے، جس نے دیکھا کہ موقع محل سب بدل رہا ہے. عمر ابن زیاد نے کہا اینا ہرملا تم کہاں ہو؟ ایک کا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا چلے کمان میں تیر کو جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر کی رخصت ہوئی تو جا کر علی اصغر کے گلے کو چھیدتے ہوئے مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. روایت میں ملتا ہے جناب علی اصغر ہے. اب جس حالت میں ہے جناب علی اصغر کے ہونٹ اس طرح سے کھل رہے ہیں. کتاب لحوف جو مقتل کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب علی اصغر جو ہونٹ کھول رہے تھے وہ اس مچھلی کے مانند کھول رہے تھے جو مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی. جانتے ہیں جو لوگ مچھلی کا شکار کرتے وہ اچھے سے جانتے ہیں. جب مچھلیوں کو پانی سے جدا کیا جاتا ہے تو پہلے مچھلیاں بھرپور تڑپتی ہیں، اپنے جسم پوری طاقت سے وہ تڑپ رہی ہوتی. تڑپتے جب جسم میں اس کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد اب جسم کو حرکت دینے کی طاقت نہیں رہتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اپنے دہن کو اس طرح سے باز کرتا ہے، بس اپنے ہونٹ کو اس طرح سے حرکت میں دیتی ہے. سیم ویسے ہی جناب علی اصغر ہے. اب جسم میں طاقت نہیں ہے، جس میں طاقت نہیں ہے تو کس طرح سے تڑپے؟ تو جناب اصغر صرف اپنے ہونٹ کو حرکت دے رہے ہیں اور وہی باپ کے آغوش میں منقلب ہو گئے. امام حسین علی اصغر کو لیے ہوئے چادر کا سایہ کیا کرتے خیمے کی طرف گئے. اب امام سے جب خیمے کے نزدیک آ گئے، سنیں گے نظاروں امام حسین کی کیفیت. ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں ششماہا بچہ، وہ ایسا بچہ کہ جو سے شوبر تیر سے شہید کر دیا گیا. امام حسین چاہتے ہیں خیمے میں داخل ہو جائے، لیکن کس طرح سے خیمے میں داخل ہو گئے؟ وہاں آئے یہ سوچ رہی کہ اس طرح پانی پی کر آئیں گے. سکینہ یہ سوچ رہے ہیں بھیا نظر پانی پی کر، لیکن یہاں نظر پانی نہیں بلکہ تیر کھا کر آ رہے ہیں. اس تذبذب میں مولا حسین آگے بڑھ رہے ہیں، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلیما لامر. پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلیما لامر. اس طرح سے مولا حسین 7 مرتبہ آگے جاتے، 7 مرتبہ. پھر آخر جب معلوم ہوا کہ خیمے کے دروازے پہ کوئی جناب سکینہ لپک کر دروازہ خیمے کے چادر پر کیا دیکھتی ہے کہ بابا حسین کے آغوش میں علی اصغر ہے. جناب سکینہ کہ اے بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا چکے، میں پیاسی رہ گئی. جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو کیا دیکھی؟ جناب سکینہ کے بارے میں وہیں پہ غشا کر گر جاتی کہ ہائے میرا علی اصغر کہ وہ بھی شہید کر دیا گیا. جناب رباب
ننھا سا بچہ کو بھی شہید کیا جاتا ہے. واہ علی اصغرا واہ حسینا انا للہ وانا الیہ راجعون. اذن بفضائل تسلیمت علیہ الا لا اله الا قول الظالمین. پروردگار اس طریق سے عزاداری کے توسط ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار حاضرین مجلس و غائبین مجلس کہ ہر نیک خواہشات کو پوری فرما. پروردگار ہمیں زیادہ توفیق دے کہ ہم عزاداری امام حسین برپا کر سکیں. پروردگار اس دنیا کے جہاں جہاں جس خطے میں شیان حیدر قرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگار وہ لوگ کہ جو عزاداری میں شرکت کرتے ہیں کسی بھی طرح سے, چاہے پیسوں کے ذریعے سے یا اپنے حضوری کے ذریعے سے, حضور کے ذریعے سے, یا پھر وقت کے ذریعے سے, یا نوحے کے ذریعے, یا شان. پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار وہ خواتین جو بے پردہ ان کے پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار وہ خواتین جو پردہ دار پردے کی تحفظ فرما. پروردگار وارث اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص و آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. کل شام غریبہ کی مجلس انشاءاللہ بیبناروں کے بعد یہاں پہ رات کے 8 بجے برپا کی جائے گی. آپ اللہ سے گزارش ہے اس میں ضرور شرکت کریں. کرب و بلا پیر و جوان سبھی بھائی بہن سے بیٹی پدر سے جدا کڑی الجوان کے غم میں ادھر کی کمر جھکی تنہا شہ زمن ہے مصیبت کی ہے گھڑی اماں مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین کا تنہا ہے دیکھ لو اماں تمہارے لال کو گھیرے ہیں اشکیا سنتے نہیں ہے بات میری کوئی بے حیا
زخموں سے چور چور تمہارا ہے لاڈلا اماں، تیرو تبر کے بیچ میں تنہا ہوں میں کھڑا اماں، حسین کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، میں بے قرار ہوں نہیں آتا ہے دل کو چین، غربت پا میری کرتے ہیں افلاک شور و شین، اتنا غریب ہو گیا اماں تیرا حسین اماں، ہائے ستمگروں نے ہمیں خوب ستایا اماں حسین کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، بھائی کی جان قاسم مضطر نہیں رہا، اب ساتھ میں شبیہ پیغمبر نہیں رہا، کس کو صدا دوں شیر دلاور نہیں رہا اماں، غربت کو میری دیکھ کے ہنستے ہیں اشکیا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، روئی زمین داشت کی تھرایا آسماں، کربو بلا کے داشت کا منظر ہے پوپشا، کرتے ہیں رو کے حضرت شبیر یہ پگا اماں، پورے علی سے ہو گئی رنگین کربلا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں ہر طرف سے یہ آنے لگی صدا، زہرا کا لاڈلا ہے اکیلا بچا ہوا، جی بھر کے کر لو ابن علی پر سبھی جفا اماں، چاروں طرف میں دیکھ کے روتا ہوں بارہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، منظر وہ کیسے آپ کا بیٹا کرے بیاں، گردن پا میری ہوئے گا خنجر ابھی رواں، تڑپے گا تیری گود میں مادر شاہ زماں اماں، ایک بوند تیرے لال کو پانی نہیں دیا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو، کربو بلا پہ ہم پہ یہ ظلم و جفا کیا، تصویر مصطفیٰ کو انہوں نے مٹا دیا،
اصغر کو بھی قضا نے گلے سے لگا لیا. اماں سب مر گئے، حسین کا کوئی نہیں بچا. اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو. مقتل میں رو کے حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو. حیدر شاہ خدا قیامت یہ آئی ہے، تنہائی ہے حسین پآفت یہ آئی ہے. زہرا کے لاڈلے پا مصیبت یہ آئی ہے. اماں یاسر حسین رن میں یہ دیتے رہے صدا. اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو. مقتل میں لوگ حضرت شبیر نے کہا اماں حسین آپ کا تنہا ہے دیکھ لو. مادرم کے بن وطن شدم بیچ کس من ہم نمی کند. مادرم کے بن وطن شدم بیچ کس من ہم نمی کند. یہ دشت ظلم ہے، دشمن ہزار ہے اماں. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. یہ دشت ظلم ہے، دشمن ہزار ہے اماں. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. یہ دشت ظلم ہے، دشمن ہزار ہے اماں. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. زبان میں نہیں طاقت کلام کرنے کو، اٹھوں تو کیسے اٹھوں اے سلام کرنے کو. زبان میں نہیں طاقت کلام کرنے کو، اٹھوں تو کیسے اٹھوں اے سلام کرنے کو. یہاں بھی نہیں اٹھتا سلام کرنے کو. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. یہ دشت ظلم ہے، دشمن ہزار ہے اماں. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. لبے فرات میرا بھائی سو گیا جا کر، نہ اب حبیب ہے باقی نہ قاسم و اکبر. لبے فرات میرا بھائی سو گیا جا کر، نہ اب حبیب ہے باقی نہ قاسم و اکبر. سہارا کون دے مجھ کو نہیں کوئی یاور. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. یہ دشت ظلم ہے، دشمن ہزار ہے اماں. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. خدا کے واسطے رو رو کے مت رلاؤ تم، ہے وقت آخری قرآن مجھے سناؤ تم. خدا کے واسطے رو رو کے مت رلاؤ تم، ہے وقت آخری قرآن مجھے سناؤ تم. قریب آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ تم. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. یہ دشت ظلم ہے، دشمن ہزار ہے اماں. بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں. کسی بھی حق کے مددگار کو بلا لیجئے، نجف سے حیدر کرار کو بلا لیجئے. کسی بھی حق کے مددگار کو بلا لیجئے،
نجف سے حیدر کردار کو بلا لیجئے، سہارا کون دے مجھ کو نہیں کوئی یاور، بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں، یہ دشت ظلم ہے دشمن ہزار ہے اماں، بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں، یہ دشت ظلم ہے دشمن ہزار ہے اماں، بدن میں تیر میرے بے شمار ہے اماں۔ رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، غم کے مارے کہیں مر جائے نہ شہ کی دکھ تر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، شکی معصوم یتیمہ کو بچا لو بھائی، بچی سہمی ہے ڈری ہے چلے آؤ بھائی، یا غازی یا غازی، شکی معصوم یتیمہ کو بچا لو بھائی، بچی سہمی ہے ڈری ہے چلے آؤ بھائی، میرے پہلو میں چھپی جاتی ہے یہ ڈر ڈر کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، ہائے کوفہ سکینہ پہ ستم ڈھاتے ہیں، سب سے زیادہ تیری معصوم کو تڑپاتے ہیں، یا غازی یا غازی، ہائے کوفہ سکینہ پہ ستم ڈھاتے ہیں، سب سے زیادہ تیری معصوم کو تڑپاتے ہیں، نہر سے بہر مدد آئی جلدی اٹھ کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، شمر ملعون سکینہ سے یہی کہتا ہے، میں نے تڑپا کے شہیدی کا گلا کاٹا ہے، یا غازی یا غازی، شمر ملعون سکینہ سے یہی کہتا ہے، میں نے تڑپا کے شہیدی کا گلا کاٹا ہے، ٹکڑے ہوتے ہیں جگر دیکھ کے اب یہ منظر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، رخ سوئے نہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا عباس سکینہ کو بچا لو آ کر، اے میرے شیر دلاور اے بہادر سن لو، یہ بہن کرتی ہے فریاد پر آ کر سن
سن لو ناراضی اے میرے شیر دلاور بہادر سن لو، یہ بہن کرتی ہے فریاد برابر سن لو، آئے حیدر یہی کہتی رہی زینب رو کر، بھیا سکینہ کو بچا لو آ کر، رسوئے زہر کی یہ کہتی تھی زینب رو کر، بھیا سکینہ کو بچا لو آ کر۔ عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات الله.